دوستو اگر بات کی جائے دنیا کی سب سے محفوظ گاڑیوں کی تو وولوو کا نام اس لسٹ میں سب سے پہلے آتا ہے۔ دوستو وولوو کی گاڑیاں اتنی سیف ہیں کہ اگر 20 سال پہلے کی گاڑی وولوو XC19 سے آج تک کوئی بھی ایکسیڈنٹ ہونے پر اس میں بیٹھے کسی بھی انسان کی موت نہیں ہوئی۔ وولوو کی گاڑیاں ہمیشہ سیفٹی کے معاملے پر پہلے نمبر پر رہی ہیں، لیکن پچھلے کچھ وقتوں سے وولوو اپنی سیفٹی لیڈ کھو رہی ہے۔ جس کار کو پہلے سب سے زیادہ سیف مانا جاتا تھا، لوگ اب اس کو لینے سے کترانے لگے ہیں۔ آخر کیوں وولوو اپنی سیفٹی لیڈ کو کھو بیٹھا ہے اور کیوں وولوو کی کار مارکیٹ میں فلاپ ہوئی، یہ سب کچھ جاننے کے لیے اس ویڈیو کو اینڈ تک لازمی دیکھیں۔ رضوان نالج فیکٹری میں تمام دوستوں کو خوش آمدید۔ دوستو ہمیں آپ کے سپورٹ کی بے حد ضرورت ہے۔ ہمارے چینل کو لازمی سبسکرائب کریں۔ آپ کا صرف ایک سبسکرائب ہمیں ایک نئی امید دیتا ہے۔ دوستو وولوو کمپنی کی شروعات سال 1927 میں ہوئی تھی۔ آج جو کمپنی لگژری وہیکلز، سپورٹس یوٹیلیٹی، بس، ٹرک، کوپے، اسٹیشن ویگن جیسی چیزوں کو بناتی ہے، وہ شروعات میں کوئی بھی کار وغیرہ نہیں بنایا کرتی تھی۔ یہ کمپنی اپنی سٹارٹنگ میں بال بیرنگ بناتی تھی اور ان بال بیرنگز کا ورلڈ وار 1 میں کافی زیادہ استعمال ہوا تھا۔ انہوں نے یہی بال بیرنگز بنا کر ورلڈ وار 1 میں کافی پیسہ کمایا تھا اور اسی پیسے کا استعمال کر کے وولوو نے کار مینوفیکچرنگ کا ڈیسائیڈ کیا۔ کمپنی کے فاؤنڈر اسر گیبریلسن اور گسٹف لارسن نے مل کر یہ کمپنی شروع کی تھی۔ دوستو جب سے وولوو نے کار بنانے کی شروعات کی تھی، تبھی سے اس کمپنی نے کار کی سیفٹی پر سب سے زیادہ دھیان دیا تھا۔ وولوو نے سٹارٹنگ سے ایسی کار بنانے کا سوچا تھا جو اندر بیٹھے لوگوں کو بچا سکے، اور اپنی اسی بات کو دھیان میں رکھتے ہوئے اس کمپنی نے سال 1944 میں اپنی پہلی پیسنجر کار PV444 کو لانچ کر دیا۔ یہ کار اس زمانے میں چلنے والی کار سے کافی الگ تھی، کیونکہ وولوو نے اس کو یونی باڈی ڈیزائن میں لانچ کیا تھا، جبکہ اس وقت اس ڈیزائن میں چلنے والی گاڑیاں ہی مارکیٹ کو ٹکر دینی تھیں۔ لیکن وولوو نے یونی باڈی ڈیزائن اس لیے سلیکٹ کیا کیونکہ یہ زیادہ مضبوط اور زیادہ محفوظ تھا۔ سیفٹی کار میں وولوو کی سب سے بڑی انوینشن 3 پوائنٹ سیٹ بیلٹ تھی۔ جی ہاں دوستو، 1950 میں وولوو کے انجینئر نیلس بولن نے اس فیچرز کو گاڑیوں میں انٹروڈیوس کیا تھا۔ دراصل ان دنوں گنر کمپنی کے CEO تھے اور ان وقت میں ایک ایکسیڈنٹ ان کے ریلیٹیوز کی ڈیتھ ہو گئی۔ کار چلاتے ہوئے ان کے ریلیٹیو نے سیٹ بیلٹ تو لگا رکھی تھی، لیکن یہ 2 پوائنٹ سیٹ بیلٹ تھی جو صرف کمر کی حفاظت کرتی تھی۔ اس سیٹ بیلٹ کے ڈیزائن میں کافی کمیاں تھیں اور اسی وجہ سے ان کے رشتہ دار کی ڈیتھ ہوئی، اور اسی وجہ سے وولوو نے نیلس کی مدد سے پرانی سیٹ بیلٹ میں آنے والی کمی کو ختم کر کے بہترین سلوشن ڈھونڈا۔ اس کے بعد وولوو نے اپنی گاڑیوں میں 3 پوائنٹ سیٹ بیلٹ کو متعارف کروایا۔ اس سیٹ بیلٹ نے کافی لوگوں کی زندگیاں بچائیں، اور یہی وجہ ہے کہ اس انوینشن کو آٹو موبائل میں سب سے اہم انوینشن مانا جاتا ہے۔ دوستو ویسے تو 3 پوائنٹ سیٹ بیلٹ وولوو کی انوینشن ہے، لیکن اس کمپنی نے سیفٹی کو دیکھتے ہوئے سبھی کمپنی کے لیے فری کر دیا تھا۔ اس کے بعد وولوو نے ایک کے بعد ایک انوینشن کی، اور انہی سیفٹی کو دیکھتے ہوئے لوگ وولوو کی طرف آنا شروع ہو گئے اور وولوو کی ڈیمانڈ بڑھنا شروع ہو گئی۔ اس کے بعد سال 1999 میں فورڈ اور وولوو نے پارٹنرشپ کر لی، اور وولوو کو سارے فنڈز فورڈ کی طرف سے ملنا شروع ہو گئے۔ کچھ عرصہ بعد فورڈ نے وولوو کو $3.45 بلین میں خرید لیا، اور اس کے بعد وولوو کی سیل امریکہ اور چائنا جیسے بڑے کنٹریز میں بھی شروع ہو گئی، اور اس کے ساتھ ساتھ وولوو نے XC90 اور S90 سمیت کئی کار ماڈلز لانچ کیے۔ سال 1998 میں جب وولوو کی کار سیل 1,03,000 تھی، وہ سال 2008 میں بڑھ کر لگ بھگ 3,74,000 سے کراس کر گئی تھی۔ دوستو آپ کو یہ بات جان کر بہت حیرانی ہوگی کہ وولوو کے سیفٹی فیچرز اتنے کمال کے تھے کہ XC90 ایک ایسی گاڑی بن گئی جس سے 20 سال میں کسی کی بھی موت نہیں ہوئی تھی۔ اب تک بالکل ٹھیک چل رہا تھا، لیکن سال 2010 میں فورڈ نے وولوو کو چائنا کی ایک کمپنی گیلی کو سیل آؤٹ کر دیا، اور وہ بھی کافی بڑے نقصان پر۔ اس سے یہ سوال اٹھا کہ آخر کیوں فورڈ نے وولوو کو اتنے نقصان پر سیل کیا، تو اس کا جواب ہے کہ وولوو ہمیشہ اپنے سیفٹی فیچرز کی وجہ سے جانی جاتی تھی۔ ایسے میں ایک وقت ایسا آیا جب وولوو نے سیفٹی میں اپنے آپ کو ڈی ویلیو کر دیا۔ بدلتے وقت کے ساتھ ساتھ ٹیکنالوجی مزید امپروو ہوتی گئی اور
कंपनीज ने सेफ्टी को साइड पर रखकर गाड़ी के डिजाइन और लग्जरी पर ध्यान देना शुरू कर दिया, और जब मार्केट में न्यू डिजाइन और लग्जरी गाड़ियों ने एंट्री मारी तो लोग वॉल्वो की सेफ्टी को भूलकर उन गाड़ियों के पीछे लग गए। बदलते वक्त के साथ कनेक्टिविटी और इंटरटेनमेंट की डिमांड बढ़ने लगी और तकरीबन कंपनीज ने सेफ्टी को अनदेखा करके सिर्फ कस्टमर्स की डिमांड को पूरा किया, और इसी वजह से वॉल्वो की सेल्स को काफी हद तक झटका लगा। और फिर आखिरकार फोर्ड ने काफी ज्यादा नुकसान बर्दाश्त करने के बाद चाइना की कंपनी गेली को सेल कर दिया, और फिर चाइना की कंपनी ने वॉल्वो को सेफ्टी के साथ साथ डिजाइन भी दिया और उसे लग्जरी भी बनाया, और एक मर्तबा फिर से वॉल्वो दूसरी कंपनीज को टक्कर देने के लिए मैदान में कूद पड़ी। और दोस्तों, अब क्या वॉल्वो कंपनी फिर से मार्केट में अपनी जगह बना पाएगी या नहीं, हमें कमेंट में जरूर बताएं। आप किस कंट्री और किस सिटी से हमारी ये वीडियो देख रहे हैं, इस बात का जिक्र कमेंट में जरूर कीजिएगा। अपना बेहद ख्याल रखें और हमें अपनी दुआओं में लाजमी याद रखें। शुक्रिया। अल्लाह हाफिज।